محترم حضرات، بلا تاخیر و تردد ان الفاظ کے ساتھ کہ نہ میں گرا نہ امیدوں کے مینار گرے، نہ میں گرا نہ امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ شہباز خطابت خطیب ابن خطیب اسد اللہ واسد اہل الحدیث جناب حافظ قیم الہی ظہیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مجھے جس عنوان کے حوالہ سے گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے، وہ عنوان اہل السنہ، اہل اسلام، ان کے باقاعدہ بنیادی عقائد کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے بات بھی اسی طرح ہے کہ ختم نبوت، اس عقیدہ پہ ایمان رکھنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ کائنات کے امام کے آ جانے کے بعد اب قیامت کی دیواروں تلک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی تشریحی نبی، کوئی غیر تشریحی، کوئی ذلی، کوئی بروری، کسی بھی قسم کی نبوت کا داعی کائنات کے امام کے آ جانے کے بعد نہیں آ سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات کے رب نے آپ کو مبعوث فرمایا اور جس انداز سے شریعت مطہرہ، جس انداز سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا، قلم بند محدثین کے ذریعے فرمایا، اتنا مضبوط نظام، یہ بات علی وجہ البصیرہ دعوے سے کہتا ہوں، کسی علم کی حفاظت کے لیے، کسی علم کی حفاظت کے لیے ایسے مضبوط و مربوط نظام اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے اس کی حفاظت کے اندر اللہ رب العزت نے محدثین کے ذریعے اس قدر زبردست مضبوط مربوط نظام کو وضع کروایا کہ کائنات کے امام سے منتقل ہونے والی احادیث چاہے آپ کے اقوال کی صورت میں ہوں، چاہے آپ کے افعال کی صورت میں ہوں، چاہے آپ کی تقریرات کی صورت میں ہوں، چاہے آپ کے اوصاف کی صورت میں ہوں، چاہے آپ کا نماز کے لیے ہاتھ کو اٹھانا ہو
چاہے رکوع میں جانا ہو، چاہے سجدے میں جانا ہو، چاہے رفع یدین کرنا ہو، چاہے روزہ رکھنا ہو، چاہے کائنات کے امام کا اپنی بیویوں کے پاس جانا ہو، چاہے کائنات کے امام کا مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر فیصلوں کو سنانا ہو، چاہے غزوات کے اندر بدر میں، احد میں، حنین و خندق کے اندر تلوار کو چلانا ہو، چاہے صحابہ سے محبت فرمانی ہو، چاہے صحابہ کی طرف دیکھ کر مسکرانا ہو، یا کسی کی بات کو ناگوار سمجھ کر چہروں پہ شکن کا پڑنا ہو، صحابہ سے منتقل ہونے والے ایک ایک جملے کو محدثین نے ایسی لڑیوں کے ساتھ، ایسی چینز کے ساتھ، ایسے مضبوط نظام کے ذریعے محفوظ فرمایا ہے کہ اس کے اندر بھی نقب کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جب اس کے اندر نقب کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے نظام کو، ایسی روشن تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے کائنات کے رب نے اس لیے وعدہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک پھر کسی دوسرے نبی کی آمد کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ کیا معلوم ہے آپ کو؟ کبھی غور کر کے دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک جملہ بولا، اس جملے کی حفاظت کے لیے محدثین نے ہزاروں صفحات کے اوپر کبھی احمد ابن حنبل، کبھی امام مالک، کبھی دارقطنی، کبھی شافعی، وہ کائنات کے امام کی احادیث کو بھی نقل کر رہے ہیں، اور ائمہ رجال ان حدیثوں کو بیان کرنے والے اگر راویان ایک سند کے اندر 3 ہیں، ایک میں 4 ہیں، ایک میں 5 ہیں، ایک میں 10 ہیں، ان سب رجال ان لوگوں کے ناموں کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حالات کو بھی لکھ رہے ہیں۔ بھائی یہ راوی، اس کا حافظہ بھی بڑا اچھا تھا، یہ دیندار بھی بڑا تھا، یہ کبائر کا مرتکب بھی نہیں تھا، یہ صغائر کے اوپر دوام کرنے والا بھی نہیں تھا، یا اگر راوی ضعیف ہے تو یہ بھی نقل کر رہے ہیں بھائی 40 برس تک اس نے جو بھی حدیثیں بیان کی وہ قبول ہیں، کیونکہ اس وقت حافظہ قوی تھا۔ 40 سال کے بعد اگر کوئی روایت بیان کرے گا اس کو اس لیے نہیں لیں گے کیونکہ حافظہ جو ہے وہ اس عالم میں اتنا مضبوط نہیں رہا تھا، اتنا اچھا نہیں رہا تھا، جو ہے وہ مجنون ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، یا حافظے کے اندر خلط ہو گیا تھا، خلط ملط ہو گیا تھا۔ ایک ایک شخص کے حالات کو لکھا۔ اگر کہیں کسی شخص اس کو نہ پہچانا، نہ جانا، اس کے نام کو پہلی مرتبہ سنا تو محدثین نے اس کے بارے میں یہی کلام کیا، بھائی یہ مجہول الحال ہے، یا کسی کا نام ہی معلوم نہیں ہے تو بتلایا یہ مجہول العین ہے۔ اس کی روایت اس لیے نہیں لینی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صرف اس شخص سے لینی ہے جس کی ثقافت کی گواہیاں موجود ہیں۔ ایک ایک حدیث، اور آج منکرین حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کائنات کا رب جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے پہ چلنے کی ہمیں اطلاع دیتا ہو، ان کے راستے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیتا ہو، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت اپنی حفاظت کے اندر محفوظ بھی نہ کرے؟ کیسے ممکن؟ چونکہ ہمارا موضوع صرف ختم نبوت ہے، تو یاد رکھو اصول حدیث کے ان اصولوں اور اسماء اور رجال کی ان محنتوں، اس کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام موجود ہے کہ جس نبی کے زبان سے نکلنے والے ہر جملے کے لیے
اس قدر مضبوط نظام وضع کیا گیا ہے، اس نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کی گنجائش بھی موجود نہیں۔ اور خود کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان قدس ثمر کا اعلان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر کائنات کے امام نے کہا، بعثت انا وساعۃ کہاتین، دو انگلیاں بلند کی، کہا میں اور قیامت، میں اور قیامت وہ ان دو انگلیوں کی مانند ہے۔ ہم دونوں کو قیامت کا قیام اور میرا آنا یہ ان دو انگلیوں کی مانند ہے۔ جس طرح ان کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان فرمایا، کہا میری اور باقی انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اس کی مثال ایک محل کی مانند ہے، انتہائی خوبصورت محل، اس کو قائم کیا گیا، سجایا گیا، سنوارا گیا، خوبصورت بنایا گیا، محل کے اندر ہر چیز لگ چکی ہے، غرض یہ کہ کسی چیز کے لگنے کی ضرورت اندر موجود ہی نہیں ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ کہا میں ہی وہی آخری اینٹ، میں اس آخری اینٹ کی مانند ہوں کہ جب وہ اینٹ اس محل میں داخل ہو جائے گی، اس کے بعد اس اینٹ کے اندر، اس اینٹ کے لگ جانے کے بعد اس محل کے اندر کسی دوسری چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے آ جانے کے بعد جب میں آ گیا تو میرے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ انبیاء آتے رہے، اپنے اپنے علاقے کے بڑے بن کے آتے رہے، اپنے اپنے زمانے کے بڑے بن کے آتے رہے۔ کوئی آیا قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا قوم صدوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا وہ بنی اسرائیل کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا وہ قوم عاد کا بڑا بن کے آیا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، کائنات کے رب نے ثمر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ وہ آج سے پہلے جو بھی آتے رہے کسی مخصوص علاقے کے بڑے بن کے آتے رہے، مخصوص زمانوں کے بڑے بن کے آتے رہے، مخصوص اوقات کے بڑے بن کے آتے رہے، لیکن آج کائنات کے امام کے دنیا میں آ جانے کے بعد لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جس کے آنے کے بعد کسی دوسرے کے آنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی ہے، اور جو آج وہ آیا ہے جو صرف کسی ایک علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک زمانے کا بڑا بن کے نہیں آیا، وہ مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، صرف حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، صرف مدنیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا ہے اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے امام کے بعد دعوی نبوت کرنے والے مسیلمہ کذاب بھی اٹھا، اسود عنسی بھی اٹھا، بہاءاللہ راشد الخلیفہ، اور آج تک پنجاب کا دجال مرزا قادیانی، لوگوں کائنات کے امام نے کہا تھا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں قیامت کے بعد، قیامت کے قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے بڑے،
لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارا اعلان کیا ہے؟ کائنات کے امام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسیلمہ کذاب ہو، دعوی نبوت کرنے والا اسود انسی ہو، دعوی نبوت کرنے والا راشد الخلیفہ ہو، دعوی نبوت کرنے والا بہاء اللہ ہو، دعوی نبوت کرنے والا علی محمد باب ہو، علی جا محمد ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں برس سکتی ہیں، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اور ہمارا اعلان بھی کیا ہے؟ ہمارا اعلان یہ ہے، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، یہ قادیانی یہ اس قدر بدبخت ہیں، کائنات کے رب، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے گستاخ، اصحاب محمد کے گستاخ، اور امت کے نوجوانوں کو، امت کے ان لوگوں کو جن کی دینی تربیت دینی ماحول کے اندر نشو نما نہیں ہوئی، ان کے ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا یہ طبقہ صرف مذہبی اعتبار سے متحرک نہیں بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی ہر وقت متحرک رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہر وقت یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر ان کے خلاف بنا ہوا قانون اس کو پاکستان سے ختم کروایا جا سکے اور اپنے آپ کو دوبارہ مسلمانوں کا حصہ کہلوایا جا سکے۔ پوری دنیا، امریکہ بھی ان کے پیچھے ہے، انگلستان بھی پیچھے ہے، اور کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر احمدی مسلمز ان کے رائٹس جو ہیں ان کو غصب کیا جاتا ہے۔ لوگوں سن لو، یہ میرے اکابر کا بڑا پن ہے، یہ بدبخت جو آج بھی اپنے آپ کو کافر و مرتد زندیق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج بھی اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے، ان بدبختوں، ان کی حقیقی سزا تو یہ تھی کہ ان کی گردن کو ان کے وجود سے علیحدہ کر دیا جاتا، جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ نے بیان کی تھی۔ لیکن ہم یہ بیان علی وجہ البصیرہ اور ڈنکے کی چوٹ پر کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بیدار ہیں، ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اگر قادیانی اور قادیانیوں کے پیچھے موجود بیرونی لابیز وہ ان کے پیچھے کھڑی ہیں تو انشاءاللہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم محمد کے غلام اپنی گردنیں کٹانا جانتے ہیں، کٹ جانا گوارا ہے، لیکن ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا گوارا انشاءاللہ کٹ جائیں گے، لیکن ختم نبوت پہ سمجھوتا کر سکتے انشاءاللہ پاکستان کے در و دیوار سے ختم نبوت اس کے لوہے کو منوا کے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر قادیانیوں کو کھڈے لین لگا کے رہیں گے۔ اور حضرات، ہم پتہ ہے کون لوگ ہیں، ہم ان اکابر، ان اسلاف کے ماننے والے ہیں، اور تم لوگ زندگیوں کی بقا اس کی جنگ لڑنے والے، اور ہم لوگ کون ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے،
ختم نبوت کے منکرین کے سامنے جب جہاد کے لیے نکلے تو منکرین ختم نبوت کی جماعت کی طرف خط لکھا، خط، اور کیا اس خط کے الفاظ تھے؟ اس خط کے الفاظ آج اپنے سینوں کے اندر درج کر لو۔ سیدنا خالد ابن ولید نے کہا تھا، کہا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ۔ اور نبی کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، تمہارے سامنے ان لوگوں کا لشکر لے کے کھڑا ہوں جو موت سے اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح تم زندگیوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے اسلاف کا منہج یہ ہے، ہمارے اکابر کا پیغام، ہمارے نام یہ ہے۔ اور سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، اسود انسی اس کے دربار کے اندر اسود انسی نے کہا تو میری ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے؟ کہا مجھے آواز ہی نہیں آئی۔ کہا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے؟ کہا ہاں کرتا ہوں۔ کہا جب کائنات کے امام کا پوچھتا ہوں تب تو کہتا ہے ہاں کرتا ہوں، جب اپنی نبوت کا پوچھتا ہوں کہتا ہے آواز ہی نہیں آئی۔ کہا آگ لگاؤ اور سیدنا ابو مسلم خولانی کو آگ کے حوالے کر دے گا۔ اللہ کا کرنا، سید ابو مسلم خولانی، ان کو آگ نے کچھ بھی نہ کہا۔ کہا درباریوں نے کہا اس کو رخصت کرو، نہیں تو یہ اپنے ساتھ ساتھ تمہارے ماننے والوں کو بھی اپنے ساتھ لیے جائے گا۔ اس کو جلا وطن کیا گیا اور نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ کہا نوجوان تجھے کبھی نہیں دیکھا، کون ہے تم؟ کہا فلاں علاقے سے آیا۔ کہا بتلاؤ وہاں پر اسود انسی نے سنا ہے ایک شخص کو، ایک نوجوان کو آگ کے حوالے کیا، اس کی حالات کی خبر دو۔ اس نے اپنا تعارف نہ کروایا اور کہا ہاں اللہ کے فضل سے وہ محفوظ۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کے اوپر۔ مخاطب ہو کر کہا نوجوان تجھے قسم دے کے کہتا ہوں تو بتلا کیا تو وہی شخص نہیں ہے جس کو آگ کے حوالے کیا گیا؟ کہا ہاں میں وہی۔ اس کو پکڑا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لے گئے۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے درمیان ابو مسلم خولانی کو بٹھا کر ایسے تاریخی الفاظ کہے۔ ان لوگوں کو کائنات کے امام کی ختم نبوت سے، کائنات کے امام کی حرمت و ناموس سے کتنا پیار تھا۔ عمر کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل من فعل کما فعل ابراہیم، من فعل به کما فعل ابراہیم خلیل اللہ۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کس بات پہ شکر ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس وقت تک موت نہیں دی حتی آرانی فی امت محمد، تو نے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک اپنی زندگی کے اندر نبی کریم کی امت کے اندر ایسے شخص کو نہیں دیکھ لیا جس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو اللہ رب العزت کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا۔ لوگوں آج دین کے لیے تم نے کیا قربانی دی ہے؟ ابو مسلم خولانی وہ آگ میں کودنا گوارا کر لے اور محمد کی ختم نبوت کا سمجھوتا کرنا گوارا نہ کرے۔
اور اصحاب محمد ہر وقت گھوڑوں کی پشتوں پر سوار رہ کر دین کے دفاع کے لیے جہاد کرتے رہے، اور ہم مارکیٹوں کے اندر اپنی دکانیں سجاتے رہے، اپنے کاروبار چمکاتے رہے۔ آج تمہارے پہ لازم ہے اور مجھ پہ لازم ہے، ہم پہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی، آپ کی حرمت، آپ کی ناموس، آپ کی ختم نبوت، آپ کے صحابہ، آپ کے دین، اس کے دفاع کے لیے ہر وقت میدان عمل کے اندر موجود ہیں۔ یقین مانیے ہماری جانیں کئی مرتبہ چلی جائیں چھوٹی بات ہے، نبی کریم کی ایک مرتبہ کی گستاخی بہت بڑی بات ہے، اور ہماری کیا حیثیت ہے، پوری کائنات تباہ ہو جائے وہ چھوٹی بات ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ بڑی بات، ہماری قربانیاں چھوٹی بات، اصحاب محمد کو گالی نکالی جائے وہ بڑی بات، ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ ہے، ہماری جوانیوں کا کیا فائدہ ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے عہد لے کر اور آپ کی آواز، اس کو اپنی آواز کے ساتھ ملانے کی خواہش رکھ کر آپ سے یہ اعلان آپ کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وطن کے اندر جب کبھی بھی دین کو اور نبی کے صحابہ کی عزت و ناموس کی خاطر، کائنات کے امام کی ختم نبوت کی خاطر، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر جب کبھی بھی ہماری ضرورت پڑی ہم اول صف کے اندر موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میدان عمل میں رہ کر دین کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر دین کا دفاع بھی کریں گے، اور دین کے دشمنوں کو اس ملک سے بھگائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تیار ہو، کھڑے ہو کر میدان میں نکل کر کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو۔ حرمت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بھی تیار ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لہو میں تربتر ہونا گوارا کر لیں گے، لیکن نہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت پہ آنچ آنے دیں گے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ختم نبوت پہ آنچ آنے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔